اگر ہم نے حضور کو اپنا نبی مان لیا ہے، راہبر مان لیا ہے، پیشوا مان لیا ہے، مقتدا مان لیا ہے، پھر حضور کی اطاعت، اتباع، اس میں نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات کا رستہ نہیں۔ ولیوں کے پیشوا ہے جنید بغدادی، انہیں اولیاء کرام سید الطائفہ کہتے ہیں۔ سید الطائفہ کا معنی یہ ہے کہ ہم ولیوں کا جو گروہ ہے اس کے یہ سردار ہے، سردار جو بات کہہ دے وہ پوری قوم کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے الطرق کلھا مسدودۃ الا من اقتفى اثر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں جتنے راستے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے تھے وہ سارے بند ہو چکے ہیں، ایک راستہ باقی ہے جس پر میرے رسول کے نقش پا ہے۔ جہاں سے حضور گزرے ہیں اور اپنے قدم مبارک کے نقش اور نشان چھوڑ گئے ہیں، جو اس راستے پر چلے گا وہ منزل کو پائے گا۔ اس کے علاوہ یہودیت، عیسائیت، ہندو مذہب، سکھ مذہب، دنیا کے سارے مذاہب ختم، ایک باقی ہے۔ اس لیے ہماری اب مجبوری ہے، اگر جنت کے دروازے میں داخل ہونے کی خواہش ہے تو پھر اس راستے پر چلیں جو راستہ جنت کو جاتا ہے، اور وہ راستہ رسول اللہ کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ کا نقش پا تلاش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود میرے آقا نے فرمایا، یہ میرے پاس حدیث پاک کی کتاب ہے، کل امتی یدخلون الجنہ۔ امت سے مراد امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے، اس میں یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو سب شامل ہیں۔ ایک امت اجابت ہے جنہوں نے حضور کو اپنا نبی مانا ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ تو فرمایا خوشخبری سن لو، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ کل امتی، سبحان اللہ، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ وہ شخص نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ انکار کا کب، کیا مطلب ہے کس نے انکار کیا؟ اب سنو، پھر سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے گا۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ مجھے اس نے مانا ہے جس نے میری پیروی کی ہے، اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے میرا انکار کیا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ معلوم ہوا کہ حضور کو ماننے کا مطلب یہ ہے حضور کی پیروی کرنا۔